السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فاتحہ کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جس کو سورہ فاتحہ الحمد شریف کی صورت یاد نہ ہو، چونکہ ہر نماز میں پڑھنا ضروری ہے۔ جو مرد حضرات ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو 3 وقت میں نماز میں بھی سنتے سنتے یہ صورت یاد ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ سورہ فاتحہ جو ہے مشہور و معروف قرآن کریم کی سب سے پہلی صورت ہے، سب سے پہلی صورت نازل تو سب سے پہلے سورہ علق نازل اقرأ بسم ربک الذی والی جو صورت نازل ہوئی، لیکن جو ہے یہ قرآن کریم کے سب سے ابتدا میں سورہ بقرہ سے پہلے سورہ فاتحہ ہے، اس کے بعد سورہ بقرہ ہے۔ تو بہرحال قرآن کریم کی سب سے پہلی صورت ہے اور بے شمار فضیلتیں ہیں، بے شمار فضیلتیں ہیں۔ ابھی خاص طور سے میں ایک چیز جو ہے سورہ فاتحہ سے متعلق آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس صورت کو سورۃ الشفاء بھی کہا جاتا ہے، یعنی اس صورت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی مریض کو صحت، تندرستی، عافیت عطا فرماتے ہیں، بیماروں کو اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرماتے ہیں۔ بہت سارے واقعات وغیرہ ہیں۔ سورہ فاتحہ کو کوئی اگر جو ہے اس طریقے سے اگر پڑھ لے جو میں طریقہ بتا رہا ہوں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی مریض کو اللہ تبارک و تعالی جلد از جلد صحت، تندرستی اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائیں گے۔ اگر کوئی تندرست آدمی ہے تو اپنی صحت کی نیت سے آدمی پڑھ لے، بیمار آدمی ہے تو اپنی صحت کے لیے، تندرستی کے لیے آدمی پڑھ لے، یا اسی طریقے سے اگر کوئی مریض، کوئی بیمار آدمی خود سے بیچارہ نہیں پڑھ سکتا ہے، بہت مجبور ہے، لاچار ہے اور اس طرح مرض کے اندر مبتلا ہے کہ اس کے پڑھنے کی ہمت یا اس کی طاقت نہیں رکھتا ہے، پڑھ نہیں سکتا ہے، تو دوسرے لوگ بھی ان کی نیت سے آدمی پڑھ سکتا ہے۔ اب طریقہ کیا ہے سن لیجئے۔ طریقہ یہ ہے کہ یہ عمل جو ہے 40 دن کرنا ہے، 40 دن مسلسل لگاتار کرنا ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ فجر کی سنت، جیسے اذان ہو، اذان کے بعد فوراً جو ہے فجر کی 2 رکعت سنت پڑھیں، فجر کی 2 رکعت سنت پڑھیں، یا تہجد کا وقت ختم ہونے کے بعد جو ہے فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، فجر کا وقت جو ہے شروع ہو جاتا ہے جب تہجد کا وقت، سحری کا آخری جو ٹائم ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے ابھی اس علاقے میں ابھی اس موسم میں 4:50 پر 4:50 پر سحری کا آخری وقت ہے، سحری کا آخری وقت ہے، اور سحری کا آخری وقت ہے، تہجد کا آخری وقت ہے، تو 4:50 کے بعد جو ہے فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور اذان جو ہے 10 منٹ کے بعد یا 15 منٹ کے بعد یا 20 منٹ کے بعد، ہر مسجد میں الگ الگ اذان ہوتی ہے۔ تو اذان ہو رہی ہے 5:15 میں، تو لہٰذا ابھی تو آپ کے پاس بیچ میں جو ہے 15-20 منٹ کا وقت ہے، تو لہٰذا 4:50 کے بعد جو ہے جیسے 55 پر کوئی آدمی سنت پڑھ لے، سنت پڑھ لینے کے بعد جو ہے پھر اذان ہوگی، پھر اس کے بعد جو ہے نماز ہوگی۔ چونکہ آپ کو پڑھنا تھوڑا زیادہ ہے، وقت لگے گا، تو اس لیے جو ہے آپ اس کا اہتمام کریں کہ فجر سے پہلے اٹھنے کی کوشش کریں، نہیں تو کم از کم درجے میں فجر کی اذان کے وقت جو ہے آپ بالکل تیار رہیں، باوضو ہو کر کے جیسے اذان ہو 2 رکعت پہلے سنت پڑھ لینا ہے، اس کے بعد جو ہے 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ ایک پانی کا گلاس رکھے یا ایک بوتل رکھے، بوتل زیادہ بہتر ہے کہ دن بھر اس پانی کو پی سکتے ہیں۔ ایک پانی کا بوتل رکھے یا ایک گلاس رکھے، اور پڑھنے کے بعد جو پڑھنا ہے 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، 40 دن پڑھنا ہے، 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کا طریقہ اس طرح ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس طرح جو ہے آخری تک کیا پڑھتے جائے۔ صرف آپ کو تھوڑی سی دقت ہوگی پڑھنے میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لاسٹ میں میم جو ہے، اس میم کو الحمد کے لام جو ہے، الف کو نہیں، لام کے اندر جو ہے میم کو لام میں ملا کر کے پڑھنا ہے، اس طرح پڑھنا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ مکمل جو ہے آپ اس طرح جو ہے 41 مرتبہ پڑھنا ہے، 41 مرتبہ پڑھنا ہے، 40 دن مسلسل لگاتار پڑھنا ہے۔ پانی پر دم کر لے، سارا دن جو ہے مریض اس پانی کو پیے۔ اسی طریقے سے
اپنے اوپر بھی پڑھ کر کے دم کر لے، ہتھیلی پہ دم کر کے چہرے پر پورے بدن کے اوپر پھیر لے۔ اور اسی طریقے سے اگر خود نہیں پڑھ سکتا ہے مریض بیمار آدمی تو اس کی طرف سے کوئی دوسرا آدمی پڑھ دے اور پانی پر دم کر کے مریض کو پلا دے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی وہاں پر نہیں ہے، دور دراز ہے، تو اس کی نیت سے بھی آدمی پڑھ لے، اور یا خود آدمی صحت مند ہے پھر بھی اپنی صحت تندرستی کی نیت سے آدمی ایک مرتبہ آدمی اپنی زندگی میں پڑھ لے، یہ عمل کر لے، انشاءاللہ سورہ فاتحہ کا یہ عمل اس کے لیے ہو جائے گا۔ اور انشاءاللہ جب بھی چند مرتبہ 11 مرتبہ 3 مرتبہ خود پڑھے گا یا دوسرے کو پڑھ کر کے دم کرے گا تو انشاءاللہ دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو لہذا یہ 40 دن مسلسل لگاتار پڑھنا ہے۔ اس میں ایک مسئلہ یہ ہے، اگر کوئی عورت پڑھتی ہیں تو ان کے لیے تو کچھ مسئلے ہیں، پاکی ناپاکی کے کچھ مسئلے ہیں، تو بیچ میں پھر وہ کیا کریں گے؟ تو اس کے لیے جو ہے 2 بات ملتی ہے، 2 بات بتائی جاتی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ گھر میں اگر کوئی عورت ہے، دوسری کوئی بچیاں ہیں، لڑکی ہے، تو وہ پڑھ دے، نہیں تو کوئی مرد صورت میں ہے تو ان کی طرف سے جو ہے اس کو مکمل کر دے، یعنی ناپاکی کے دنوں میں جو ہے کوئی مرد حضرات یا کوئی دوسری عورت پڑھ دے، تاکہ جو ہے یہ بیچ میں ناغہ نہ ہو۔ پانی پی سکتی ہے، پانی پلایا جا سکتا ہے، پانی پی سکتی ہیں، دم نہیں کرنا ہے ان کے اوپر، بہرحال پانی پر دم کر کے ان کو پلا دیا۔ اور دوسری صورت یہ ہے، دوسری شکل یہ ہے کہ چونکہ یہ خود جو ہے از خود یہ معاملہ نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے ہے، اور ان کے پاس جو ہے کوئی مرد بھی نہیں ہے یا کوئی دوسری عورت، کوئی بچی بھی نہیں ہے کہ ان کی طرف سے پڑھ لے، تو پھر ان کے ساتھ یہ مجبوری ہے، تو لہٰذا 3 دن 4 دن کے بعد جو ہے جب وہ پاک ہو جائیں گی تو پھر وہاں سے اپنا پھر شروع کر کے اور پھر وہ 41 دن اپنا مکمل کر لیں گے۔ تو یہ عورتوں سے متعلق ایک بات تھی جو ہم نے بتا دی۔ تو لہٰذا اپنی زندگی میں کم از کم 1 مرتبہ اپنی صحت کے لیے یا کسی مریض کے لیے جو ہے 1 مرتبہ آپ کر لیں، بلکہ نیت کر لیں گھر کے سارے لوگوں کی طرف سے پڑھ کر کے اور سب کو پانی پلا دیا جائے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ گھر کے سبھی افراد کو صحت تندرستی اللہ عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔